اور اکیڈمی جو کہ ایک وجہ بیگ میں بن گیا ہے کہ کمیونسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ دنیا میں نہیں چلا، کیونکہ جب کمیونزم کا خاتمہ ہوا تو کمیونسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ بھی اسی کے ساتھ مطلب ختم ہوا ہے ان ملکوں میں جہاں پہ یہ کمپلیٹ کمیونزم کا سلسلہ چل رہا تھا کولڈ وار کے دوران۔ لیکن ہندوستان کافی متاثر تھا اس ماڈل سے۔ کس ماڈل سے؟ کمیونسٹ ماڈل۔ چاہے یہاں پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت تھے، چاہے لیفٹسٹ تھے، چاہے رائٹسٹ تھے، چاہے باقی پولیٹیکل پارٹیز تھے، وہ کافی زیادہ متاثر تھے کمیونسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ سے، اور وہ یہی چاہتے تھے، ان کی نظریہ یہی تھا کہ آزادی کے بعد یہی ماڈل آف ڈیولپمنٹ اختیار کیا جائے۔ کہاں پہ؟ ہندوستان میں۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں بولنے جا رہا ہوں، جیسے نہرو کی بات اگر آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ سوویت یونین گیا تھا 1927 میں، کافی زیادہ متاثر ہوا تھا وہاں کا وہ ماڈل دیکھ کے، تو اسی وقت یہ سوچ آیا تھا کہ ہندوستان میں یہی ماڈل اختیار ہونا چاہیے، تب لوگوں کے حالات، تب ملک آگے جائے گا۔ یعنی گورنمنٹ یہ سب کچھ کرے گا، گورنمنٹ will be having bigger role as far as economic development is concerned, because there needs welfare of the people. In India, there were people who are not in a position to take their standard of the livings up by themselves. So there is need of interference of the government. Government must facilitate them to earn, to have employment, to get facilities. Then their standard of living can grow and there will be overall economic development as well. تو یہ کنسیپٹ ایک جنریٹ ہوا تھا ہندوستان کے اندر، لیکن کچھ کلاسز جو بزنس کلاس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو اپوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں نہیں، گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جو بھی ہوگا یہ خود ہی لوگ یہ انڈسٹری بزنس کرنے چاہیے۔ لیکن ہندوستان میں کچھ الگ دیکھنے کو ملا۔ ایک پلان ہوتا ہے جس کو بمبئی پلان کہتے ہیں۔ بمبئی پلان یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلان ہے، بمبئی پلان آف 1944، جب آزادی ملی بھی نہیں تھی، جب آزادی کے لیے ہندوستان جدوجہد کر رہا تھا 1944 میں، 47 میں آزادی ملی ہے، 3 سال پہلے ہی یہ جو بڑے بڑے انٹرپرینیورز تھے اس وقت ہندوستان کے، وہ بھی آزادی چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہندوستان میں جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہوگا وہ کیپٹلسٹ کے پیٹرن میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سارے بزنس مین، سارے انٹرپرینیورز چاہتے ہیں کہ یہی پیٹرن ہونا چاہیے، کیپٹلسٹ ماڈل ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک پلان، ایک اسٹریٹجی مرکب کی ہے، جو اس وقت کانگریس کے لیڈرز تھے ان کے ساتھ، کہا کہ آزادی کے بعد ہم یہی پیٹرن جو کمیونسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ، مطلب ایک پلاننگ ہونی چاہیے۔ کمیونسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے پلاننگ، گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے، گورنمنٹ پلاننگ کرتا ہے، ایک سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے، اور اسی سینٹرل پلاننگ کی وجہ سے ہی ممکن ہے کہ ہندوستان کی اکنامی بڑھ جائے، ہندوستان میں جو معاشی حالات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے جب ایک سینٹرل پلاننگ ہوگی، جب گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ دے گی، جب گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے گی۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ دو ماڈلز تھے، اس کے بغیر ہندوستان میں اور دو ماڈلز جو ایک گاندھی نے دیا تھا جس کو کہا جاتا تھا گاندھین ماڈل آف ڈیولپمنٹ، گاندھین ماڈل آف ڈیولپمنٹ، اور دوسرا جو تھا وہ میں نے کل بولا وہ کیا تھا؟ شاباش، نہرووین ماڈل آف ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک مشین نیچے سے چلو ٹھیک ہے۔ تو گاندھین ماڈل آف ڈیولپمنٹ اینڈ نہرووین ماڈل آف ڈیولپمنٹ، یہ دو اور ماڈلز تھے، ان کے باوجود ان کو چھوڑ کے اور دو ماڈلز تھے، ایک ہے گاندھین ماڈل آف ڈیولپمنٹ اور دوسرا ہے نہرووین ماڈل آف ڈیولپمنٹ۔ گاندھین ماڈل آف ڈیولپمنٹ کو اگر ہم سمپل طریقے سے جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یاد رہے گا، گاندھی کہتا تھا کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ، 70% سے زیادہ لوگ رہتے ہیں ولیجز کے اندر، رورل ایریاز کے اندر، اور یہ جو لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں
ان کی جو زندگی کا ڈپینڈنس ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. کن کے اوپر؟ ایگریکلچر. اکیڈمی ایگریکلچر، یو آر گیٹنگ ایگریکلچر. واٹ از ایگریکلچر؟ جو فصل وغیرہ ہمیں ہوتا ہے رورل ایریاز میں. تو اکثر لوگوں کی جو زندگی ان کا دارمدار ایگریکلچر کے اوپر ہے. یا تو اسمال اسکیل انڈسٹریز، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز، جیسے ہمیں آج بھی ہوتی ہے ہمارے اسمال اسکیل انڈسٹریز جس میں چرخہ آتا ہے، یا جس میں جو ہوتا ہے جس میں وہ آٹا پیستے ہیں، وہ مشین، چھوٹی چھوٹی مشینز اورگیڈی میں، یا باقی مشین جس میں وہ چاول وغیرہ نکلتی ہے، کس سے؟ پیڈی سے. اورگیڈی میں یہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ چھوٹی چھوٹی اسمال اسکیل انڈسٹریز. دیکھو یہ 3 ٹائپ آف انڈسٹریز ہوتی ہے ملک میں. ایک ہے اسمال اسکیل انڈسٹریز جس کے لیے رسائی عام لوگوں کو ہوتی ہے، عام لوگوں کو ہوتی ہے، جو محلے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو ان مشین تک رسائی ہوتی ہے، یعنی اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہوگی میڈیم رینج انڈسٹریز، پھر ہوگی لارج اسکیل انڈسٹریز. یعنی اسمال اسکیل انڈسٹریز، میڈیم اسکیل انڈسٹریز اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز. گاندھی کہتا تھا کہ اکثر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، رورل ایریاز میں رہتے ہیں، ہمیں ترجیح دینی چاہیے ایگریکلچر کو. ملک کے ایگریکلچر کو ترجیح دیں گے تو اکثر لوگوں کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بڑھ جائے گا. تو ہمیں پیسے، ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے کہاں پہ؟ ایگریکلچر کے اوپر. اور ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اسمال اسکیل انڈسٹریز کے اوپر. یہ گاندھین کا کانسیپٹ تھا کہ ایگریکلچر کے اوپر اور اسمال سیکٹر، یعنی اسمال اسکیل انڈسٹریز کا جو سیکٹر ہے اس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کو پرائیورٹی دینی ہے. تب ممکن بن جائے گا کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے اور ان کی جو زندگی وہ بہتر بن جائے گی. لیکن نہرو کا اس کا اپوزٹ تھا. نہرو بولتا ہے کہ اگر ہم ایگریکلچر کو بڑھاوا دیں گے، ایگریکلچر کے اوپر رہیں گے، اگر ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز کی اس میں رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہندوستان میں اس پیس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی جس پیس پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اردو میں یہاں کے پاپولیشن کو دیکھ کے، یہاں کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھ کے تو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی، وہ ریزلٹس حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے. یعنی مطلب گروتھ اتنی نہیں ہوگی. تو بہرحال نہرو نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ڈیولپمنٹ میں پیس رکھنی ہے تو ہمیں لارج اسکیل انڈسٹریز کو ترجیح دینی ہے، انہیں لارج اسکیل انڈسٹریز کو انسٹال کرنا ہے. ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے لارج اسکیل انڈسٹریز کی اور سے، کیونکہ وہاں سے زیادہ پیسے آئیں گے، وہاں سے زیادہ انکم آئے گی، وہاں سے زیادہ ویلتھ بنے گی. جب وہاں سے زیادہ ویلتھ بنے گی تو ہم بعد میں باقی سیکٹرز میں بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگنور نہیں کر سکتے لارج اسکیل انڈسٹریز کو. یہ کس کا کنسپٹ تھا؟ تو نہرو نے بولا ہے کہ ترجیح دینی ہے کس چیز کو؟ لارج اسکیل انڈسٹریز. Are you getting me? So this was something